السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کی جو دکھ بھری داستان ہے، جو آزاد کشمیر میں حالیہ انتخابات ہیں، اس پر بڑی گہری نظر سے جو ہے وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ثانی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ کس طرح جو ہے حکمران جماعتیں جو ہے پاکستان میں جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں، مختلف پہلوؤں پر مختلف نہجوں کے اندر وہ کس طرح کشمیریوں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو ہے ایک نئی سیاست کی جو ہے وہ گیم چلائی جا رہی ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں کا احتساب کریں، کون ان کے حق میں بہتر ہے، کون ان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ 5 سالہ جو آپ اقتدار منتقل کرتے ہیں حکمرانوں کی طرف جو ہے عوام کی طاقت سے، تو یہ عوام کو اپنی جو طاقت ہے، جو اپنی شعور ہے، اس کو جو ہے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ 21 جولائی کو عوام اپنے جو ہے تقدیر کا فیصلہ خود لکھے تو پھر ہی جو ہے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر صورتحال کے اندر جو ہے وہ بہتری دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اپنا جو ہے احتساب کرتے ہوئے دوسرے جو حکمران ہیں ان کو جو ہے پراپر ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جو دیانتدار بھی ہوں، جو امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں، اور جو آپ کے دکھ درد کو سمجھنے والے ہوں، گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ اوپر آئیں، نہ کہ ان کو جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جائے۔ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ جو خوفناک ایک منظر دکھائی دیتا ہے، اور اقتدار کے نشے کے اندر جو ہے عوام کو پیسا جا رہا ہے، قتل و غارت گری، خون خرابہ جو ہے کشمیر کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ میں ثانی صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں یہ بیس کیمپ کی ہم بات کرتے ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس کے جو ہے وہ 4-5 صوبوں کو ہم نے اضلاع کو جو ہے 7, 8, 10 اضلاع میں تقسیم کر دیا ہے، یہ 13,297 مربع کلومیٹر کو، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالیہ جو رپورٹ ہے 70% اس کے اندر تعلیم کی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح فی کس آمدن جو ہے $850 جو ہے یہ فی کس آمدن سامنے آئی ہے۔ سالانہ جو حکومتی بجٹ ہے حالیہ اگر 2016 کی بات کریں 68 ارب جو ہے یہ بجٹ ہمارے سامنے آیا، وہ عوام کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوگا وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح سالانہ جو کشمیر سے آمدن ہے 15 ارب روپے ہیں، 15 ارب روپے جو ہے یہ دھرتی جو ہے، یہ خوبصورت جو جنت نظیر ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے یہ دے رہا ہے، لیکن اس کے بڑے ذرائع جو ہیں آمدن کے فارن ایکسچینج ہے، بجلی کی پیداوار ہے، اس کے بعد معدنیات ہے، اور دیگر جو سیلز ٹیکس کے حوالے سے یا بات کی جائے، لیکن نمایاں جو یہی معدنیات اور بجلی اور یہ قدرتی جو وسائل ہیں کشمیر کے اندر، اور اللہ رب العزت نے بڑی بے پناہ جو ہے نعمتوں سے نوازا ہے کشمیر کے اندر، لیکن پھر بھی جو ہے کوئی استحکام دکھائی نہیں دیتا، کوئی ٹھہراؤ جو ہے وہ کوئی جو بہتری کی فضا دکھائی نہیں دیتی۔ تو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، سیاستدان یا عوام؟ دونوں کے اندر یعنی یہ جو ایک چپکلش ہے، یعنی دونوں کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہیں، تو زیادہ جو ہے نقصان کس نے پہنچایا کشمیر کو؟ بھائی جان خوبصورت باتیں آپ کی، جی چاہتا ہے سنتا رہوں۔ سچ بات یہ ہے کہ الزام عوام کو، میں مورد الزام عوام کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ لیڈر عوام میں سے ہیں۔ لیڈر جو ہے اپنی اس سوسائٹی، اس معاشرے کا ایک فرد ہے، اور عوام کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا۔ جس کنسٹیچوئنسی میں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، جو لیڈر سامنے آ رہا ہے، عوام اس کے کردار کو، عوام اس کے کرتوتوں کو جانتے ہیں۔ اگر اس کے کرتوت اور اس کے کردار اور اس کی سوچ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو لوگوں کو اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی ایک آدمی کو ووٹ دے دیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ عوام نے اس کو یہ سمجھا تھا کہ یہ محسن ہے، یہ سچا ہے، جبکہ اس کو اس سے پہلے آزما چکی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ 68
ارب روپیہ 68 ارب روپیہ پاکستان کی طرف سے یا کس کی طرف سے آزاد کشمیر کا بجٹ ہے. آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ٹوٹل 68 میں 12 ارب روپیہ جو ہے یہ ہے پبلک کے لیے اور باقی سارا روپیہ ہے ان کے اخراجات کے لیے. اور یہ جو 12 ارب ہے اس میں سے بھی جو ایم ایل اے ہیں, جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہیں, ان کے حصہ الگ ہے, جن کو منتخب کر کے بھیجا گیا تھا کہ عوام کی بہتری کے لیے قانون بنائیں گے, لیجسلیشن کریں گے. وہ وہاں جانے کے بعد اپنے اس بات کو بھول کر وہ اپنے اس مفادات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں جو خرچ کر کے عوام میں اپنی نمائندگی, ان کی نمائندگی لینے کے لیے عوام میں بولی لگاتے ہیں یا عوام میں آ کے یہ کہتے ہیں سبز باغ دکھا کر کہ مجھے ووٹ دیا جائے, اس پہ بھی خرچ ہو جاتا ہے. اب الزام کی بات میں عوام کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر عوام ان کو یہ سمجھتی ہے اور جس شخص نے 5 سال حکمرانی کی ہے اور دیکھا کہ ملک کا حالات ٹھیک نہیں ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کو اگر دوبارہ ہم ووٹ دے کے اسی منصب کے لیے لاتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے, اس کا قصور تو نہیں ہے. ثانی صاحب یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 70% جو ہے وہ ریشو ہے, یعنی شرح خواندگی ہے اس ملک کے اندر, یعنی پاکستان کی نسبت کشمیر کا جو خطہ ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے, زیادہ باشعور ہے, زیادہ سوچ سمجھ رکھنے. پھر یہ غلطی پہ غلطی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ اقربا پروری جو ہے, یہ جو برادری ازم ہے اور یہ جتنے بھی علاقائی ازم ہے, اس کے حوالے سے اس خول سے کیوں عوام باہر نہیں نکل پا رہے؟ جو ووٹ دینے والا طبقہ ہے وہ 70% نہیں ہے ایجوکیشن میں. 16 سال 18 سال سے نیچے کی جب آپ کسی کی تعلیم کی شرح کرتے ہیں تو اس میں ٹوٹل آتے ہیں بچے, اور جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو 18 سال کے بعد کیا کرتے ہیں, اور 18 سال کے بعد کی سوچ جو ہے وہ علم ہے. علم ہونے کے باوجود برادری ازم, علاقائی ازم, علاقائی سوچ, طبقاتی سوچ, مفاداتی جنگ. یہ جمہور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمہور وہ ہے جس کی میں نے مثال آپ کے ملک کی دی ہے کہ جمہور یہ ہے کہ اس نے ایک ریفرینڈم کروایا, اس ریفرینڈم میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میں سیٹ چھوڑ دوں گا, اس نے سیٹ چھوڑ دی, ریپلیسمنٹ آ گئی. یہ جمہور ہے, اس میں جمہوریت کہا جا سکتا ہے, یہ جمہوریت ہے. اور کشمیر میں جس علاقے کا آپ نام لے رہے ہیں وہ جمہوریت ہے. مجھے اب یہ بتائیں کہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے, جو برطانیہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کی کفالت کے لیے مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, بزنس کرتا ہے, -1 سینٹی گریڈ پہ وہ اپنے بچوں کی وہ دولت, وہ سوچ, وہ روپیہ, وہ تمام چیزیں چھوڑ کے یہاں کی یا لے کے وہاں پہ الیکشن میں پارٹیسپیشن کے لیے جاتا ہے. وہ الیکشن میں اس لیے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا کہ وہ جمہوریت کو سمجھتا ہے, جمہوریت کو جانتا ہے اور جمہوریت کا وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے جس سے نمائندگی ملے گی تو قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوگی. وہ اس لیے نہیں جاتا, وہ جاتا ہے اپنی دوستی نبھانے, وہ جاتا ہے اپنے تعلق نبھانے, وہ جاتا ہے اپنی پسند اور ناپسند کے لیے. بچوں کے پیسے, بچوں کے پیٹ کاٹ کے یہاں سے پیسے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. معذرت کے ساتھ وہ جو جتنے بھی تارکین وطن ہیں, اوورسیز کشمیری ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعث مجبوری بھی جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور جو مشکلات ہیں, کورٹ کچہری اور دیگر معاملات ہیں, ان سے تحفظ کے لیے بھی وہ جو ہے کسی نہ کسی طرح حکمران طبقے کو جو ہے وہ خوش کرنے کی یا ان کی جو ہے خوشامد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے کہ ان مسائل سے جو دوچار کیا جاتا ہے, جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں یا جیسا وہاں پہ قانون یا جو سلسلہ ان کے ساتھ برتا جاتا ہے, اس سے جو ہے بچنے کے لیے بھی کئی لوگ باعث مجبوری بھی جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے بزرگوں کو جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کو وہاں پہ پرابلمز ہیں, اپنی جائیداد کے پرابلم ہیں, گھر کے پرابلم. مگر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ جتنے جو سپورٹ کرنے والے جاتے ہیں وہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا کام یہاں بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. ان کو کوئی کورٹ کچہری کا پرابلم نہیں ہے. جن کو کورٹ کچہری کا پرابلم ہے وہ یہاں سے بیچارے جا ہی نہیں سکتے. وہ اپنے بچوں کو پری مارک سے یا کہیں اور سستی جگہ سے چیز لے کے آتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. جو جن لوگوں کے پاس اتنا فالتو روپیہ ہے نا, وہ وہاں
کشمیر میں جا کے ان کو کورٹ کچہری کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ بے شمار ذرائع موجود ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ وقت گزار رہے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے وہاں پہ عارضی طور پہ 10 دن کے لیے 5 دن کے لیے جائیں اور ایک ایسا نمائندہ وہاں پہ بنوا کے آ جائیں، ایک ایسی شخصیت کو ووٹ دے کے آ جائیں جو آپ تو کل برطانیہ میں واپس آ جائیں گے، بھگتیں گے وہ لوگ جو آپ کے ریلیٹیو وہاں رہتے ہیں، بھگت تو ہم رہے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی یہاں سے جائے یا وہاں پہ ہو، وہ نمائندہ اپنے لیے انتخاب اس کا کرے، وہ منتخب کرے نمائندہ جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مسائل حل کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یا وہ یہ محسوس کرے کہ یہ میں سب کو باکردار سمجھتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا۔ آپ پاکستان میں دیکھیں، آپ لسٹیں دیکھیں، پاکستان کا حال دیکھیں، جس آدمی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے یا وہ منسٹر ہے یا وہ اسمبلی کا نمائندہ ہے یا وہ کسی بڑی کی پوسٹ پہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے آپ کے پاس تجربہ موجود ہے، اربوں روپے لے کے چلے گئے لوگ، پکڑے گئے، جتنے گرفتار ہیں وہ دیکھیں ان کے ڈیزگنیشن کیا ہے۔ اسی طرح جب یہاں پہ کوئی کام ہوگا نا، وہی پکڑے جائیں گے جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ بے شک یہ ثانی صاحب وہاں اگر نظر دہرائی جائے تو 62-63 پہ کوئی بھی پورا حکمران جو ہے نہیں اترتا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے جعلی اسناد کا معاملہ بھی جو ہے جو اقتدار کے اندر موجود ہیں ان پہ یہ شکایات ہوتی ہیں۔ میں یہاں یہ ہم کیونکہ 21 جولائی کے حوالے سے بات کر سکتے، اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو آزاد کشمیر کے 29 جو MLAs ہیں، جو سیٹیں ہیں، اس کے اندر کیا میجارٹی کون سی جو ہے پارٹی آپ کو جو ہے پرومیننٹ دکھائی دیتی ہے کہ جناب یہ ایک جو ہے انفرادی حیثیت میں یہ اکثریتی جو ہے یہ سیٹیں لے کے جا سکتی ہے؟ کیا سینیریو دکھائی دیتا ہے؟ عرفان بھائی جو تجربہ بتا رہا ہے نا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ حکومت جس کی پاکستان میں ہوتی ہے عموماً آزاد کشمیر میں بھی وہی الیکشن جیتتا ہے، مگر اس بار سینیریو مختلف ہے، اس لیے کہ تینوں برسر اقتدار ہیں۔ اس لیے میرے لیے آزاد کشمیر کی 29 سیٹ پہ یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ان تینوں حکمران جماعتوں میں سے یہاں کون جیتے گی۔ ہاں البتہ پاکستان میں جو ہماری 12 سیٹیں ہیں اس کی ہم بتا سکتے ہیں، مثلاً یہ کراچی کی سیٹ ہے، وہ MQM کی ہے، اس میں 2 سیٹیں وہ پکی ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، کھوکھر اور سلیم بٹ والی، باقی رہ گئی 10 سیٹیں۔ 10 میں سے پنجاب جو ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کون ٹکر رہے گا؟ کوئی مائی کا لال نہیں ہے، لہذا میجارٹی ان کی آ جائے گی۔ 8-9 سیٹیں، 8 ان کی لے لیں، 2 ان کی ہوگی، 10 میں سے یعنی PTI پیپلز پارٹی ایک دے دیں، ایک لے دیں۔ اور اگر PTI کوشش کرے، چونکہ PTI جو پشاور والی سیٹ تو PTI کی ہے اپنی، اگر تھوڑی سی کوشش کرے ممکن ہے 3 لے لے، ممکن ہے 3 لے لے، امیدوار بھی کوئی ایک آدھ جو ہے ان میں سے آ سکتا ہے، مگر میجارٹی جو ہے یہ نون لیگ کی مہاجرین کی اگر بات کریں۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جو اکثریتی پارٹی ہے، صاحب اقتدار جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی کیا پوزیشن ہوگی آنے والے انتخابات؟ میرا خیال ہے یہ اب حکومت نہیں بنا سکے گی۔ نون لیگ بھی اگر حکومت بنائے گی تو کولیشن بنے گی، یہ نون لیگ بھی اکیلی نہیں بنا سکتی۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے 2 تجربے پہلے دیکھے ہیں، لوگوں کی سوچ اور تھی اور رزلٹ اور نکلا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ملک کی بات کرتا ہوں، یہ جو ریفرینڈم ہو رہا تھا، اس میں آپ جیسے جتنے بھی تجزیہ نگار تھے یا سوچ والے تھے وہ کہتے تھے کہ ریمین جیت جائے گا، لیو ہارے گا، ریمین جیتے گا پر مگر مارجن بڑا کم ہوگا۔ شور تھا، میں نے سارا پروگرام دیکھا، حکومت اور اپوزیشن دونوں نے جو ہے میجارٹی ریمین کو دی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ لیو جیت گیا۔ لیکن عوام کا ایک اپنا فیصلہ۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تجزیے جو ہیں وہ سم ٹائم غلط ثابت ہو جاتے ہیں، یہاں پہ تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ پھر یہ ریسنٹ ہوا یورپ کپ جو ہے یہ آپ کا فٹ بال کا، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ فرانس جیت جائے گا، بابا بڑی سٹرانگ ٹیم ہے، نتیجہ کیا نکلا؟
بابا وہ ہار گئے, پرتگال جیت گیا. مجھے یہ شک نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کمزور صوبے کی جماعت ہے کہیں وہ نہ کچھ کام دکھا جائے. گاڈ نوز بیٹر. بہرحال جو بھی حکومت ہوگی, پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا بھی میں بھی یس جو بھی ہوگی. یہاں ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے ثانی صاحب کہ جہاں آپ نے مہاجرین کے حلقوں کی بات کی تو مہاجرین کے اندر بڑی قسم پرسی, بڑی ہی یعنی کہ نساز جو ہے, بڑی تکلیف دہ صورتحال دکھائی دیتی ہے. ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جو بھی ایم ایل ایز بنتے ہیں وہ اپنے جو ہے دال دلیا, اپنا جو ہے کھانا پینا وہ چلاتے ہیں, اور مہاجرین کو ہمیشہ سے جو ہے نظر انداز کیا گیا ہے. وہ جو سیٹیں ہیں یا وہ سپورٹ ہے وہ کس کے لیے, یعنی کیا اہمیت ہے اس کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر مجھ سے ذاتی کو بات کریں تو میں یہ کہوں گا یہ سیٹیں نہیں ہونی چاہیے اس طرح, کیونکہ یہ انٹائرلی حکومت کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. مگر چونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ کشمیری بھائی جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق رہنا چاہیے, اور تعلق ہے. چونکہ ہمیں یہ سوچ ہے کہ جب کبھی بھی ریفرینڈم ہوا, جب کبھی بھی رائے پوچھی گئی حق خود ارادیت کے لیے, تو یقیناً یہ ہمارے لوگ موجود ہیں جو کشمیر کا اثاثہ ہیں جو ووٹ دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کی نمائندگی تو ہونی چاہیے, مگر اس کا طریقہ کار اور کچھ سوچنا چاہیے. یہ جو 12 سیٹیں ہم نے مختص کی ہیں اور حکمران جماعت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے انسان, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھلا ان کی سوچ کیا ہے, مگر کوئی وہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے. 12 سیٹوں کی اگر بات کریں آپ کے وہ ختم ہونی چاہیے, تو یہاں پہ جو وزراء اور مشیروں کی فوج ظفر موج ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ برطانیہ کے اندر کئی مشیران جو ہیں, کئی جو لوگ ہیں وہ کوآرڈینیٹر, اور ایک لا تعداد سے, یعنی جس بندے کو پوچھیں وہ کوآرڈینیٹر ہے وزیر اعظم کا یا مشیر ہے یا وزیر ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ بھی خاتمہ ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ بہرحال میں اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, چونکہ میں صاحب اقتدار آدمی نہیں ہوں. جو اگر میں ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے بات. بہرحال ان کو یہ جو آپ جہاز بھر کے لے کے گئے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے اگر وہ اس کے بدلے ان کو کوآرڈینیٹر بنا دیتے ہیں تو آپ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کب ختم ہوگی؟ اور یہ دیکھیں آپ کا یا میرا جس خطے سے ہم وابستگی رکھتے ہیں, جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بڑی حساس ایک صورتحال ہے وہاں پہ. ابھی جو حالیہ سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ قتل و غارت گری اور 20 سے زائد شہادتیں ابھی رونما ہوئی ہیں, حالات پھر جو ہیں وہ پہلے جیسے 1985 اور اس طرح کے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس عالم کو اگر دیکھتے ہوئے آج بھی ہم جو ہے اس پہ سودا بازی کرتے رہیں گے, اپنی جو ہے وہ مفادات جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے, تو پھر کشمیر کہاں رہ جائے گا, تحریک کہاں رہ جائے گی, کاز کہاں رہ جائے گا؟ یہ جو ہمارے بچے ہیں جب انہیں یہ آگاہی ہو جائے, پیرنٹس ایک تو اہل علم بچوں کو بنائیں. جب بچے علم حاصل کر لیں, اپنی تاریخ پڑھیں, اپنے ملک کے بارے میں پڑھیں, تو نا امیدی تو گناہ ہے, مگر امید جو ہے یہ بڑی دور اس کا لمبا کہنا پڑتا ہے. نا امیدی تو گناہ ہے, مگر امید کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں, ہمارے بچے جب اپنی ہسٹری پڑھیں, ان کو تعلیم بڑی ضروری چیز ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں 70% لوگ پڑھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جس مجھے نہیں پتا یہ تناسب کیسے دیکھا جاتا ہے. جو تعلیم ہے, تعلیم سے مراد انسان کی آگاہی ہے. اگر تعلیم کا نام آگاہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ آگاہی ہوگی تو پھر انسان سچے کو سچا کہے گا اور جھوٹے کو جھوٹا کہے گا, اور اپنا حق کہے گا یہ میرا حق ہے, میں نہیں کسی کو دیتا. تب تک کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اور اپنے بچوں کو تربیت اور تعلیم, اور خصوصاً یہ برطانیہ میں بسنے والے لوگ ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں, آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں, چھوڑے اپنی زندگی سے. پرامن کنٹری ہے. ایک تو اس کنٹری سے لائلٹی شو کریں, ایک تو اس کنٹری سے پیار کریں. جہاں آپ کی روزی روٹی کا رب العزت نے سلسلہ بنایا ہے اس کو مضبوط کریں, اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اپنے کوشش کریں کہ بچوں کا کردار بنے. وہاں کی سیاست میں حصہ لینے کی بجائے اس کو ترجیح دیں. اچھا ثانی صاحب, یہاں آپ کا تعلق جو ہے بڑے اہم حلقے سے ہے, ڈڈیال سے, اور یہاں میجارٹی ہے, یہاں کتنے کونسلر حضرات اور بہت سی جو ہے قوم آباد ہے آپ کے حلقے کی. تو وہاں کی کیا صورت
صورتحال ہے اور کیا سچویشن ہوگی؟ بڑی قداور شخصیات جو ہیں وہ میدان میں ہیں، تو کیا صورتحال دکھائی دیتی ہے؟ اس کا تھوڑا سا جو ہے واضح تجزیہ کی۔ یہ میرے لیے مشکل میرا حلقہ اس لیے ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آئے ہوئے اب 2 مہینے گزر گئے ہیں، مگر میرے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ وہاں جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں، جو ایگزسٹنگ منسٹر ہیں محمد افسر شاہد، وہ میرے بھائی ہیں۔ اب جب میں تجزیہ کروں گا تو میں ڈنڈی کہیں ماروں گا، میں کوشش کروں گا کہ ڈنڈی نہ ماروں، ایمانداری سے کروں۔ یہاں پہ مختلف قسم کی آراء سے لوگ ایک دوسرے کو وہ انفارم کر رہے ہیں۔ صبح کو کوئی کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے جا رہی ہے، شام کو کہتے ہیں نہیں نون لیگ نے پیچھے اس کو کر دیا، اور دوپہر یا پچھلے پیر جا کے کہتے ہیں کہ جی اب تو تحریک انصاف کسی کو پہنچنے نہیں دیتی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہوئی ہن ہونی، جس کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، تو پھر رزلٹ سوچ کے علاوہ نکلے گا، مگر میرا خیال یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں یہ مقابلہ بڑا بھرپور کر رہے ہیں۔ ابھی مقابلہ جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کا دکھائی دیتا ہے اگر دیکھا جائے، یس چودھری خالد مسعود، یس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ چل رہا ہے، مگر جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ چلے، اور کچھ لوگوں کا جو ہے وہ آزار ہے کہ کچھ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ کے اس کے تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے ہیں، مگر یہ باتیں کہنے کی ہیں، پتہ تو چلے گا 21 کو 21 جولائی کو۔ میری ریکویسٹ یہ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ اے رب العالم تو ہم پہ رحم فرما، اور ہمارے علاقے میں وہ نمائندہ ہو، وہ نمائندہ آئے جو ملک، قوم اور مظلوموں کے لیے بہتر ہو، میری یہ دعا ہے۔ آپ نہیں اس کے حوالے سے یعنی کہیں کہا جا رہا ہے، یہ جو 29 ہم نے بات کیے جو پولنگ سٹیشن ہے، اس میں کئی علاقوں کو حساس بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اس صف میں شامل ہے؟ وہاں پہ کوئی قتل و غارت گری یا خون خرابہ؟ شروع میں ایونٹس 1-2 ایسے ہوئے جس سے ڈر تھا، خوف تھا کہ کچھ حالات ہیں۔ یہاں برطانیہ سے جو ریپ گیا تھا، جو نمائندہ گیا تھا، جو برطانوی سوسائٹی کا نمائندہ تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کا، وہ اب آزاد الیکشن لڑ رہا ہے، وہ راجہ واجد صاحب، واجد الرحمان، وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان ٹینشن ہوئی تھی 1-2 بار کسی جگہ، مگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور وہ ختم ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی، بہرحال وہ اس پہ دب گئی ہے۔ اب یہ ہماری دعا ہے کہ خدا کرے وہاں پہ کچھ نہ ہو، مگر یہ میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل ہی ایسی جائے گی، اللہ بچائے، کوئی پتہ نہیں، چونکہ باہر سے جو سپورٹر گئے ہیں، مداخلت جو ہے وہ عزت کی اور اپنی آن کی اور اپنی شان کی اور اپنی دولت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خدا کرے الیکشن جو بھی ہو کوئی مس ہیپ نہ ہو۔ اوورسیز جو بڑے جناب اس کے اندر اہنماک کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آزاد کشمیر الیکشن کے؟ میری گزارش اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے ملک کی بڑی خدمت کی ہے اور بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ جہاں آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں وہاں یہ کریں کہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں، ان کو وہ مقام دلوائیں جو دنیا میں ایک عزت دار قوم کو، باکردار قوم کو ملتا ہے، اور آپ یہ اتنی توجہ دے سکتے ہیں اپنی اولاد پہ دیں، اپنے آپ پہ دیں، اپنے کردار پہ دیں، اولاد کے کردار پہ دیں، اور یہی ملک کی خدمت ہے۔ جب یہ بچے واپس جائیں گے تو آپ کے ملک کی یہ انٹروڈکشن کروائیں گے تو آزادی سے آپ کا ملک بھی ہمکنار ہوگا اور آپ کے بچوں کے اور آپ کے لیے بہتر راستہ اختیار کرے گا۔ یہ میری ان سے دعا ہے، یہ میری ان سے استدعا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ محمد لطیف ثانی ایڈوکیٹ صاحب جو فارن افیئر کے چیئرمین ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے، ان کے تجزیات جو ہیں، احساسات و خیالات، جذبات آپ نے سنے کہ بڑی ہی جو ہے غمگیر صورتحال ہے۔ 21 جولائی کا جو الیکشن ہے، جو انتخابات ہے کشمیر کے اندر آنے والے، یہ انسانوں کی زندگی، وہاں بسنے والی عوام کی تقدیر جو ہے بدلنے کے اندر کوئی حصہ اپنا شامل کریں گے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے
ہے ناظرین کہ ہر جو دکھ درد رکھنے والا ہے، جو محب وطن کشمیری ہے یا کوئی بھی اپنے وطن کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو مخلص انسان ہے، وہ انہی مخلص لوگوں کو، انہی ریاست کے جو ہے خدمت گزاروں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئے کہ جو تخریب کاری کے ساتھ وابستہ نہ ہو، جو منفی سرگرمیوں کے اندر انوالو نہ ہو، اگر جو آزمائے جا چکے ہیں، جن کو بارہا انہوں نے جو ہے یعنی برادریزم کی بنیاد پر یا اقربا پروری کی بنیاد پر یا دیگر جو لسانی یا علاقائی جو تعصبات ہیں اس کی بنیاد پر اگر کسی کا چناؤ کیا گیا ہے، تو آئندہ جو 21 جولائی کا الیکشن ہے اس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا فرد یا کوئی بھی ایسا انسان جو ہے وہ سلیکٹ نہ کیا جائے، سامنے نہ لایا جائے کہ جو کشمیریوں کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، تحریک آزادی کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو، کیونکہ یہ بیس کیمپ ہے اور اس کو جتنا مضبوط کیا جائے گا تو یہ اتنا ہی زیادہ تحریک آزادی کشمیر کو تقویت پہنچے گی، اور آزادی کی جو منزل ہے اس کی آسانیاں بھی اسی پر جو ہے وابستہ ہیں، اور خاص طور پر جو قوم کے معمار ہیں، جو نوجوان نسل ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہی کسی معاشرے کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا سکتا ہے، کسی بھی قوم کی جو ہے تقدیر بدلنے کے اندر، پازیٹیو جو ہے مثبت انقلاب برپا کرنے کے اندر قوم کے جوانوں کا بڑا حصہ ہے، تو پازیٹیو اپنا رول جو ہے وہ نوجوان طبقہ وہ ادا کرے، کیونکہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور جب انسان جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، آگہی اور شعور کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے، تو اسے پھر کسی خرابی کی، کسی کمزوری کی ضرورت پیش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور قوم کو بھی جو ہے وہ صحیح راہ پر جو ہے لے کر چلتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یہ الیکشن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 جولائی کو اپنا جو ہے حق خود ارادیت جو ہے، اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے لطیف ثانی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، یہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ جمعے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، شکریہ۔